بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک، معبود و مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ وہی زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت درود ہوں آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین و حضرات، اسلام اللہ کا سچا پسندیدہ کامل مکمل اور اکمل دین ہے۔ اسلام قربانیوں کا دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، اور ان قربانیوں سے ہی یہ اسلام کا پودا قربانیوں کے خون سے ہی پھلتا پھیلتا اور تناور درخت بنتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تیار کیا، ایسی جماعت تیار کی جن کا ذہن یہ بنایا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہے۔
انہوں نے پھر اس کام کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کر کے دکھا دی۔ صحابہ کرام کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ان کو مال کی قربانی کی ضرورت پیش آئی اسلام کو، تو اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے مال لٹا دیے۔ اگر اسلام کی خاطر گھر بار لٹانے پڑے، صحابہ کرام نے اپنے گھر بار، کاروبار، زمینیں، جائیدادیں، اپنا وطن، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ اسلام کو ضرورت پڑی تو اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کر دی۔ الغرض اسلام کے لیے قربانیاں دینے والی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی۔ آج ان قربانیوں کا صلہ ہے، ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا دین اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے قربانی ہے۔ قربانی کا یہ سیزن، قربانی کا موسم انہی قربانیوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو یہ قربانی کا حکم دے کے قربانی کا یہ تہوار مہیا کر کے تو اللہ تعالیٰ دراصل اس قربانیوں کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کے لیے تیار رہے۔ اور محترم بھائیو، جب قربانیاں دینے کا ذہن بن جائے، قوم میں جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، قربانی کا مطلب شہادت کا جذبہ ہے، جذبہ شہادت پیدا ہو جائے تو اس جذبہ شہادت کا دنیا میں کوئی قوت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بندہ بھی ہو اس جذبے سے کھڑا ہو جائے کہ میں نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا ہے، اللہ ایک بندے کو بھی پورے محترم بھائیو ملکوں کے اوپر حاوی کر دیتا ہے۔ یہ قربانی جس نبی کی سنت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک شخص تھے، ایک فرد تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کا ایسا جذبہ تھا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے نمرود کو، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا نمرود کی پوری قوم کو، نمرود کے پورے ملک کو، اس کے لاؤ لشکر کو، سب کو بے بس کر دیا۔ ایک ابراہیم ہی سب کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ اصل میں جذبے ہوتے ہیں، ان جذبوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر دیا، وَمَا هَذِهِ الْأُوزَاهِ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ قربانی جو کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بکرے، چھترے، دمبے، گائے، اونٹ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ، نبیوں کے باپ، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ٹھہری؟ تو اس کے پیچھے پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی بڑی داستان ہے کہ جن کی ساری زندگی اسلام کے لیے قربانیوں میں گزری۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب جوانی میں قدم رکھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، ان کو وحی اور ہدایت کا علم عطا کیا،
تو جس ماحول اور معاشرے کے اندر آنکھ کھولی دیکھا کہ وہ شرک کا معاشرہ ہے، وہ شرک کا گھران ہے، وہ گھر جو ہے وہ شرک کی فیکٹری ہے، باپ جو ہے وہ بت پراش بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، اور بتوں والا محکمہ اس کا آفیسر بھی ہے، مذہبی امور کا نمرود بڑا، اس لحاظ سے وہ قریبی بھی ہے۔ تو اس گھرانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھول لی، لیکن اللہ نے ان کو حق توحید کا علم عطا کر دیا۔ اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اس کو اپنا مشن بنا لیا، اکیلے ہی سب سے پہلے گھر سے دعوت اللہ، توحید کی دعوت، اس کا آغاز کر دیا۔ اپنے باپ کو دعوت پیش کی، یا ابتی لما تعبدو، اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا یبصروا ولا یسمعوا ولا یغنی عنکم شیئا، کہ نہ تو وہ دیکھنے پہ قادر اور نہ سننے پہ قادر اور نہ ہی کسی کے کام آنے پہ قادر، ہاتھ سے بنا کے بازار میں لے جا کے بیچتے ہو اور اس کو پھر معبود بھی بنا لیتے ہو، یہ کن کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے مجھے علم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق، اور اللہ نے مجھے جو ہے وہ توحید یہ عطا کر دیا سب کچھ، تو اے ابا جان اب آپ میری بات مان لیں، رائے راست پہ آ جائیں، جہالت کو شیطان کے راستے کو ترک کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے آغاز کیا، لیکن محترم بھائیو باپ دشمن بن گیا کہ کل کا لڑکا ہو کے اٹھ کے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہمارا سالوں چلتا ہوا کاروبار اور باپ دادا سے چلتا ہوا یہ ہمارے رسم و رواج اور ہماری پوجا پاٹ، یہ سب کی جو ہے وہ آج نفی کر کے نئی دعوت لے کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو جناب دھمکی امیز لہجے میں باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو وارننگ دی اور کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم بات سن لے، خبردار یہ ہمارے سامنے ایسی بات نہیں کرنی، اپنی دعوت لے کے کہیں اور چلا جا، تو اگر باز نہ آیا ہمارے ان معبودوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے میں، ان کی جناب جو ہے وہ شان میں گستاخی کرنے میں، تو تمہیں میں گھر سے بھی نکال دوں گا اور پتھر مار مار کے رجم بھی کر دوں گا۔ محترم بھائیو سب سے پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی دینی پڑی، گھر کی قربانی دے دی، پرواہ نہیں کی، اللہ نے گھر سے نکال دیا۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جس اللہ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کو مشن بنایا ہے اللہ وہ جگہ عطا کرنے والا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن باپ کو بڑے بادب اور بڑی دلیل دلائل کے ساتھ بات کی اور دعوت کو جاری رکھا۔ باپ نے نکال دیا ہے تو باہر قوم، معاشرہ، برادری، قوم، قبیلہ، شہر، وطن کے لوگ موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے جا کے یہی مشن اپنا پیش کیا، لیکن ساری قوم وہ بھی
جہالت پہ اور باپ دادا کے طور طریقے پہ قدیم رسم و رواج پہ چلتی ہوئی شرک میں ڈوبی ہوئی ساری قوم بھی اس ابراہیم کی دعوت کی انکاری ہو گئی اور اس کی دشمن بن گئی. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس سے دل برداشتہ نہیں ہوئے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے، حتیٰ کہ یہ معاملہ وقت کے حکمران نمرود تک بھی پہنچ گیا. نمرود کے دربار میں بھی پیشی ہو گئی. اس کو بتا دیا گیا کہ تو ہمارا سب سے بڑا رب ہے اور تیری ربوبیت کو یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. یہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ تو نہیں رب تو کوئی اور ہے. نمرود کو تیش دلایا گیا کہ یہ بہت بڑا گستاخ ہے، یہ تمہاری ساری تہذیب کا، تمہارے سارے احکامات کا باغی ہے. تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے اس حکمران، اپنے آپ کو رب کہنے والے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں بھی حق کی دعوت، اللہ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے دلائل کا انبار اس کے سامنے لگا دیا. نمرود بھی بے بس ہو گیا. لیکن محترم بھائیو، جن کے پاس طاقتیں ہوں، جن کے پاس وسائل ہو، جن کے پاس قوتیں ہو، تو وہ دلیل کو نہیں مانتے، وہ اپنے اسی گھمنڈ اور غرور میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، ہمارے پاس تعداد ہے، لو لشکر ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہی طریقہ ہوتا وقت کے فرعونوں کا. یہی جو ہے وہ محترم بھائیو ابو جہل کا انداز تھا. اس کو بھی جناب بڑا اپنے جنگجوؤں کے اوپر مان تھا، تعداد پہ مان تھا، اور وہ کہتا تھا یہ مکے سے بھاگے ہوئے جن کے پاس کچھ بھی نہ وسائل ہے، اور یہ جناب ہمارے سامنے اکھڑ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. 1000 کا وہ جناب بہت بڑا لو لشکر لے کے میدان میں نکلا تھا، اور یہی غرور تھا کہ ہم ان کو مٹا دیں گے، حق والوں کو نام و نشان ختم کر دیں گے. لیکن مقابلے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے دفاع اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے، اسلام کے دفاع کے لیے نکلے تھے. اور آپ کے اندر کوئی مقابلے میں غرور نہیں تھا، بلکہ عاجزی تھی. اللہ کے سامنے جھکے تھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، دعا التجا کی تھی. اتنی دعا اور التجا کی کہ اللہ تعالیٰ نے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس ہی تھے، چھپر بنا ہوا تھا، بدر کا میدان تھا، کہ اس کی وجہ سے آپ کی چادر مبارک سرکتے ہوئی زمین پہ گر پڑی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بس کریں، بس کریں. آپ نے جس انداز سے رب العالمین کے سامنے گزارش رکھ دی ہے، اب آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. پھر اللہ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند، عاجزی، انکساری. غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ تباہ برباد کرتا ہے. پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسا تکبر اور غرور خاک میں ملایا. وہ ابو جہل جو اکڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کی ساری اکڑ چھوٹے چھوٹے بچوں معوذ اور معاذ کے ہاتھوں نکال دی گئی. 12 13 سال کے شاہین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صف بندی ہوئی، لڑائی کی، میرے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے آگے کھڑے ہو گئے.
میں ذہن میں خیال کرنے لگا کاش میرے دائیں اور بائیں کوئی کڑیل جوان ہوتے، میرا دائیں اور بائیں مضبوط ہوتا، ہم دشمن کے اوپر صحیح طرح پروار کر سکتے۔ کہتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں جناب ایک طرف سے چھوٹے بچے نے پوچھا چچا جان یہ تو بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ دشمنوں میں سے کون ابو جہل ہے؟ دوسرے نے بھی یہی سوال کر دیا، ابو جہل کا نام کس نے بتایا تھا؟ ماں نے تربیت کی تھی، اس کا تعارف کروا رکھا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والا ہے، اللہ کے رسول کو ستانے والا ہے، میدان سجا ہے۔ تو اس دشمن اسلام کو، سب سے بڑے دشمن کو انجام تک پہنچانا ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں نے اشارہ کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اشارہ پہلے ہوا ہے یا اسی وقت وہ شاہین بن کے اس طرح جھپٹے ابو جہل کے اوپر۔ میں نے بتایا وہ جو بہت بڑے گروہ کے درمیان اونٹنی پہ سوار اونچا سب سے، یہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں وہ شاہین بن کے جھپٹے، جاتے ہی ایک نے ایک اس کی ٹانگ کے اوپر تلوار دے ماری، دوسرے نے دوسری پہ دے ماری، اس کی ٹانگیں کٹ گئی اور آن کے اندر ابو جہل آن کے زمین پہ جا گرا۔ تو اللہ تعالیٰ غرور کو ایسے ذلیل کرتا ہے۔ یہی غرور تھا مودی کے اندر بھی، یہ بھی ابو جہل کی اولاد ہے۔ وہ 360 مشرکوں کے پجاری، بتوں کے پجاری تھے، اور یہ ابو جہل کی اولاد مودی یہ 3 کروڑ خداؤں کے پجاری، بندر کی پوجا کرنے والے، سور کی پوجا کرنے والے، سام کی پوجا کرنے والے، بچھو کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کا گوبر کھانے والے، اور انسان کی شرم گاہ تک پوچھنے والے، دنیا کے غلیظ ترین مشرک۔ یہ بھی اسی لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کو، پاکستان کو تباہ کر دیں گے، ٹھکانوں کو تباہ کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو پاکستان کی طرف سے یہی کہا جاتا رہا تھا نا بھئی تحمل سے، صبر سے، کو اگر بات ہے تو بات کا دلیل سے کرو، ثبوت ہے تو پیش کرو، عالمی عدالت میں بات کرنی ہے تو وہ بات کرو، لیکن یہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے اوپر حملے کی باتیں کرنے کی، بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ٹالی نہیں رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے اسی طرح کہ ہم جناب پاکستان سے 7 گنا بڑی قوت ہے، 1.25 ارب آبادی کا ہمارا ملک ہے، اتنی بڑی ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس رافیل دنیا کے جدید ترین طیارے ہیں، ہمارے پاس S-400 روس کا سب سے بہترین دفاعی سسٹم ہے، چائنا نے بھی وہی خریدا ہوا ہے، اور ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے۔ پاکستان بھوکا ننگا ملک ہے، بھاری قوم ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے تو ساری قوم جو ہے وہ ان کی فاقوں میں ہے۔ تو وہ محترم بھائیو یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کو ترنوالا بنا لیں گے، پاکستان کس کی حیثیت ہے؟ یہی مودی کی جناب محترم بھائیو تکبر تھا کہ جب پاکستان کی بات ہوتی کہتا میرے ساتھ پاکستان کی بات نہ کرو، یہ تو بکاری ملک ہے، ہم نے بکاریوں سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے محترم بھائیو اسی لب و لہجے پہ حملہ کر دیا، اور پھر الحمدللہ جب حملے کا جواب ملا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بکاری ملک سے منی سپر پاور کے دعوے دار کا سر صحیح طرح پھوڑا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غرور کو خاک میں ملایا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام سے دوچار کیا یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے کیا تھا محترم بھائیو؟ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی فجر کی نماز سے آغاز، دعائیں کر کے حملہ، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حملہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹھکانوں کے اوپر ہر نشانہ لگایا
کہ جس کو وہ سمجھتے تھے یہاں کوئی چیز اثر ہی نہیں کر سکتی، ایسی تباہی اور بربادی کہ پورا ہندوستان ہی سناٹے میں آ گیا۔ اور محترم بھائیوں، پھر جذبہ شہادت ہی یہاں کام آیا۔ پاکستان کے 40 شاہین جہازوں کے پائلٹ، انہوں نے سب سے پہلے شہادت ناموں کے اوپر دستخط کیے کہ ہم ایک ایسے مشن پہ روانہ ہونے لگے ہیں، ایسے بڑے بدترین دشمن کے خلاف، مشرک کے خلاف، ہندو کے خلاف غزوہ ہند کے لیے کہ وہاں سے واپسی ناممکن ہے، شہادت یقینی ہے۔ لہذا پیچھے وصیت نامہ لکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم خود جو ہے وہ شوق شہادت کے جذبے سے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنے ورثاء کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ محترم بھائیوں، پھر چند گھنٹوں میں 26 ٹھکانے تباہ کر دیے، ان کے بڑے بڑے ایئر بیسز، ان کے بڑے بڑے اسلحہ ڈپو، ان کے جناب بڑے بڑے حساس مقامات، جہاں سے پاکستان پہ حملے ہوئے سارے ٹھکانے، کشمیر کے اندر کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے والے وہ سارے بڑے بٹالین اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر الحمدللہ سارے اڑ گئے، کوئی نشانہ، کوئی مزائل خطا گیا ہی نہیں ہے۔ یہ آسمان کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ بھی فرمایا تھا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اور مسلمانوں یہ نہ سمجھنا ہم نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ہم نے بڑے بڑے ان کے 70 سردار مار دیے، قیدی کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے نہیں کیا، ان کو قتل تمہارے رب نے کیا، ہاتھ تمہارے تھے، مدد اللہ کی تھی۔ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ جو تم تیر پھینک رہے تھے نا، تم نہیں پھینک رہے تھے، اصل میں نشانوں پہ تو تمہارا رب لگا رہا تھا۔ تو یہ سارے میزائل جو ٹھکانوں پہ لگے ہیں یہ رب نے لگائے ہیں، اور اس میں ہماری عاجزی، اس میں ہمارا تحمل، اس میں الحمدللہ اللہ کے سامنے دعائیں اور اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے نام سے آغاز کرنا، اللہ کی مدد کا اس کے اندر شامل ہونا، یہ سبب بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکستان کو عزت دی ہے، آج سارے اسلام کے اندر امت مسلمہ خوشیاں منا رہی ہے، اور محترم بھائیوں مسلمان خوش ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان خود تو ڈوبا ہی ڈوبا ہے، بڑوں بڑوں کو لے ڈوبا، جن کے جہاز تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، جن کے ڈرون تھے ان کو بھی رسوا کر دیا، جن کا دفاعی سسٹم تھا ان کا بھی جنازہ نکال دیا، وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، خود تو ذلیل ہونا تھا ہمیں بھی کروا دیا۔ تو جب اللہ کی مدد آتی ہے ایسے ہی آتی ہے۔ مسلمان اتنے خوش ہیں، بڑا وہ محترم بھائیو ایک عربی تحریر وائرل ہے کہ وہ عربی مسلمان لکھتا ہے مسلمانوں کے حالات پہ، کہتا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہماری زندگی کے اندر ایک منظر بار بار ریپیٹ ہوتا رہا، ہم نے جب بھی دیکھا آسمان سے بارود کی آگ جو ہے وہ گرتی، اور آسمان سے لوہا میزائلوں کی شکل میں گرتا، گرانے والے ہمیشہ کافر ہی ہوتے تھے، نشانہ بننے والے ہمیشہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوتے تھے۔ کبھی جناب یہ بارود افغانستان کے پہاڑوں پہ برسانے والے کمیونسٹ ڈیریے روسی تھے، اور زخم کھانے والے مسلمان جلنے والے تھے، اور کبھی اسی افغانستان کے پہاڑوں کو تورا بورا بنانے کے لیے امریکی اور اتحادی انہوں نے آسمان سے آگ برسائی، اور وہاں نشانہ بننے والے پھر مسلمان ہی تھے۔ اور کبھی محترم بھائیو شام کی سرزمین بشار الاسد، وہ اللہ کا دشمن، اور اس کے
साथ कम्युनिस्ट उन्होंने बारूद बरसा के वहां शाम के मुस्लिम मुसलमानों का कत्लेआम किया। और कभी जनाब जो है यही हिंदू मुशरिक इसने कश्मीर के अंदर बारूद के साथ मुसलमानों के घर उड़ाए, मुसलमानों की फसलें जलाई, मुसलमानों के बागात उनको राख किया और मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया। तो यहाँ भी ये आग बरसाने वाले मुशरिक हिंदू थे, निशाना बनने वाले मुसलमान थे। और कभी अर्ज़ अंबिया पे देखा कि वहां पे आज सबसे ज्यादा जो बारूद बरसाया जा रहा है, बरसाने वाले यहूदी, अल्लाह के दुश्मन और निशाना बनने वाले बेचारे उम्मत मुसलमान के नबियों की औलादों में से ये गजा के मुसलमान कहते हैं हमारी आंखें तो तरस गई थी, यही मंजर देख रही थी, लेकिन कहते हैं हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जिंदगी में अल्लाह ने हमें ये मंजर भी दिखा दिया कि आज भी आसमान से बारूद की बारिश बरसी, मिसाइलों का लोहा गिरा, गिराने वाले पाकिस्तान के शहीद थे, कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पढ़ने वाले उस मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे। और जिनके ऊपर ये रहे थे मिसाइल और बारूद, वो गाय के पुजारी, वो 3 करोड़ खुदाओं को पूछने वाले दुनिया के गलीज तरीन मुशरिक हिंदू थे। कहते हैं ये मंजर देख के हमारी आंखें ठंडी हो गई, हमारे दिल ठंडे हो गए। अल्लाह ताला ने यह मंजर दिखा कि हमें राहत था कि हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो ये मोहतरम भाइयों बुनियान मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी पे उम्मत मुसलमान के जज्बात की अक्कासी का सिर्फ एक मैसेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे अल्लाह ताला ने बड़े बड़े जिहाद के रास्ते खोल दिए। गज़वा हिंद का रुका हुआ काम चल पड़ा, जिहाद की पूरे मुल्क के मस्जिदों में गूंज पड़ गई, शहादतों के तज़किरे शुरू हो गए, शहीदों के ताअत निगाह जनाजे पढ़े जाने लगे, सारे तबके इसके अंदर शामिल हो गए, सारी कौम जिहाद के जज्बे से खड़ी हो गई, फौज भी, इदारे भी, आवाम भी, सारे तबकात, जिहादी जमातें, दीनी जमातें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को इस एक वाक़े ने अल्हम्दुलिल्लाह एक कर दिया। जिस तरह नाम ऑपरेशन का बुनियानन मरसूस था, अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम भी बुनियानन मरसूस हो गई। क्योंकि हम हक पे थे, हक के साथ अल्लाह की मदद होती है, और मुकाबले में दुश्मन जारहियत और गरूर के अंदर घमंड में सारा कुछ कर रहा था, वो सारे बिखर गए। हिंदू के साथ कोई भी नहीं, उनके अपने भी पीछे हट गए। अमेरिका कहता नहीं मैं नहीं तेरे नाल, रूस भी पीछे है, उसका साथ देने का कोई ऐलान करना भी तौहीन समझता है। और मोहतरम भाइयों उसके अपने आवाम के अंदर जनाब जो है वो तफरके पड़ गए। सिखों ने फौजी वर्दियां जला दी, कई मुल्क जो है वो छोटे छोटे सारे के ममालिक सारे उनके खिलाफ हो गए। काबीना में आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी, शहादतें हुई है चंदे, लेकिन इस कुर्बानियों का नतीजा इतना बड़ा दिया है कि मोहतरम भाइयों हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बात ये कर रहा था कि यही नमरूद का लबो लहजा था, और कहता है इब्राहिम को जनाब हमारे पास पूरा मुल्क मशीनरी है, और एक ये छोटा सा लड़का हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की इसने जरूरत कैसे की है? इसके लिए ऐसी आग का बंदोबस्त करो, ऐसी चीहा बनाओ, उसका जालिम ने नाम जहन्नम रखा। ये बड़े मुतकब्बर होते हैं। आपको पता पिछले दिनों में ट्रंप ने भी यही मामला किया था, फलस्तीनियों को धमकी दी, कहता है इसराइली फौजियों को छोड़ो, अगर हमास ने ना छोड़ा मैं फलस्तीन को जहन्नम बना दूंगा। कहा था ना,
یہی بات نمرود نے کہی تھی، کہتا اس کے لیے جہنم، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی ہوئی جہنم کو تو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ کہا بنا لو، سارا ملک، ساری قوم اکٹھی لکڑیاں کرتی رہی، کئی مہینوں تک بہت بڑی آگ چلا دی گئی، اور جناب اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور ایک رب کا حکم آیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور تمہاری مہینوں کی محنت اور جس پہ تم وسائل پہ بھروسہ کر کے بیٹھے تھے کہ یہ ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دے گی، ابراہیم کو تم نے اس کے اندر پھینک بھی دیا۔ اللہ نے اس آگ کو کہا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرا بندہ ابراہیم، میری توحید کا پرچار کرنے والا، میرے اوپر سارا توکل اور بھروسہ کرنے والا تیرے اندر آ رہا ہے، تو ابراہیم کے لیے خوشگوار ہو جا، نہ ٹھنڈی زیادہ ہونے کے سردی لگے اور نہ گرم رہنا ہے، بلکہ ایسی خوشگوار ہو کہ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی بیکا نہ ہو اور اس کو کوئی کسی قسم کا بھی اس کو پریشانی نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس رب کی باہر دعوت دیتے تھے اس رب کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بتا رہے ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ابراہیم کا تو کچھ جلانے سے آگ کا سر ہے اور ان کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، وہ خوش ہے، مسکرا رہا ہے، اور وہ جناب جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ساری دنیا کو مل کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہیں کی، جان کی قربانی دے دی۔ پھر محترم بھائیو، حتیٰ کہ وہ سب سے مشکل ترین مرحلہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں بیٹا عطا کیا، اور پھر خواب کے ذریعے اللہ نے اپنے حکم کا اشارہ کر کے کیا کہ سب سے بڑی محبت آپ کو اپنے بیٹے سے آخری عمر میں ملا ہے، اکیلا ہے، اکلوتا ہے، اور یہ اکلوتی اولاد باپ کو، والدین کو بڑی پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے۔ ابراہیم ذرا اس کی بھی قربانی دے کے دکھا، تو ابراہیم اس قربانی سے بھی پیچھے ہٹے نہیں، بیٹے کے حالت کو چھری رکھ دی اور اللہ کے سامنے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی رضا کا ایک معیار قائم کر دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل نیچے لیٹے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بالکل اللہ کی سپرد کر کے ذبح ہونے کے لیے خوشی سے، پتہ ہے باپ نے پہلے اس کو بتایا تھا میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے لگا ہوں، بیٹا خوشی سے لیتا ہے کہ اللہ کی خاطر کٹنے لگا ہوں، ہمارا رب اگر میری قربانی سے خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور چاہیے کیا؟ اور باپ جو ہے وہ چھری تیز کر کے بیٹے کے حلق پر رکھ کے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بالکل محترم بھائیو عمل کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فلما اسلما، باپ اور بیٹے نے، ابراہیم اور اسماعیل نے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ایسی اطاعت چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، پھر نہ جان، نہ مال، نہ محبت، کوئی دنیا کی طاقت رکاوٹ نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم کے اوپر اسی طرح عمل پیرا ہو کے دکھا دے۔ جب جذبے یہ ہوں، ایسی قومیں پر اللہ تعالیٰ ان کو ختم نہیں ہونے دیتا دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر امامتیں، سیادتیں اور قیادتیں سونپ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بیان کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی طرح کی آزمائشیں کر کے امتحان میں ڈالا، امتحان لیا۔ ابراہیم سارے امتحانوں میں 100 نمبر لے کے پاس ہوئے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو سارے امتحان پاس کیے ہیں تو امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے، اگلے مرحلوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو
اللہ تعالیٰ نے امامت کا شرف آپ کی اولاد کو دے دیا ہے. اب جتنے دنیا میں نبی آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد سے آئیں گے. سارے نبی آئے، پہلے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی اس سے آئے اولاد سے، اور آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ان کی اولاد سے آئے قیامت تک، بلکہ یعنی آخری نبی تک، خاتم النبیین تک ساری نبوت اللہ نے اس خاندان کو عطا کر دی. قربانی بڑی دی، مقام بھی اللہ نے بڑا دیا. محترم بھائیو، تو قربانیوں کے ساتھ اللہ عزتیں دیتا ہے، قربانیوں کے ساتھ اللہ مقام دیتا ہے. آج اللہ کی قسم حماس کے مجاہد جو قربانی دے رہے ہیں نا، بظاہر بہت آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے عرض انبیاء، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ شہادتیں رہ گا نہیں جائیں گی. یہود کو اس صدی کے اندر جتنی بڑی مزاحمت کا سامنا، جتنی ان کی معاشی تباہی کا سامنا، اور جس قدر ذلت کا سامنا ان کو حماس کے ہاتھوں کرنا پڑا ہے، اس صدی میں اتنا یہودیوں کو کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ ان کی بخلاہٹ، یہ سمجھ لو جس طرح بندہ اپنی اخیر پہ آ جاتا ہے، وہ اپنی اخیر کیے ہوئے ہیں، لیکن آفرین ہے فلسطینی قوم پہ، ان کے جذبہ شہادت پہ. اللہ کی قسم چھوٹی عید پہ بھی انہوں نے یہ منظر دکھایا، بڑی عید بھی ہوگی ہم اپنے جانور ذبح کر رہے ہوں گے اور ان کے بیٹے ذبح ہو رہے ہوں گے. ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ ہو رہے ہیں، لیکن ان بیٹوں کی قربانیوں کے اوپر وہ پریشان نہیں ہے. اس کو وہ اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے کٹ رہے ہیں، اور یہ شہید ہو کے اللہ کی جنتوں کا وارث بن رہے ہیں، اور یہ ہماری نجات کا سبب بن رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم فخر سے کہہ سکیں گے، جب رب العالمین پوچھے گا کہ میرے جو ہے وہ عرض انبیاء پہ میرے گھر خطرے میں تھا، میرا گھر، یہودی اس کو گرا کے وہاں ہیکل سلیمانی بنا کے وہاں میری عبادت کو ختم کر کے وہاں پہ شرک کو پھیلانے کے لیے اقدامات کر رہے تھے، تو بتاؤ امت مسلمہ تم نے کیا کردار ادا کیا؟ اللہ کی قسم سارے غزہ کے مسلمان اس امتحان میں پاس ہیں، وہ اللہ کو بتا سکیں گے اے اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے تیرے گھر کے دفاع کے لیے تیرے گھر کے دشمنوں اور تیرے سب سے بڑے دشمنوں یہودیوں کے مقابلے میں ہم نے تیری خاطر قربان کر دیا، تیری رضا کے لیے قربان کر دیا، ہمارے گھر سے ہم نے تباہ کروا لیے، اور ہمارے مارکیٹیں کاروبار تھے ہم نے وہ سب قربان کر دیے. یا اللہ ہم نے ہنستے پستے اپنے گلشن تیرے دین کی خاطر کروا لیے، اور ہمارے پھولوں جیسے بچے وہ تیری رضا کی خاطر یہودیوں کے ظلم کا نشانہ بنتے گئے، لیکن ہم نے مسجد اقصی سے بے وفائی نہیں کی، ہم ان کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے عرض انبیاء کو خالی نہیں کیا، ہم نے یہودیوں کے ناپاک قدموں کا قبضہ نہیں ہونے دیا. اللہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے تو پیش کر دیا. اور محترم بھائیوں کیا اللہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے وہ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ وہ پاس ہو گئے. فیل تو باقی امت مسلمان امتحانوں کے اندر سارے لوگ نہیں پاس ہوتے، جب امتحان ہوتا بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں. آج سب سے پہلے مسلمان حکمران طبقہ فیل ہے، جن کے پاس فوجیں ہیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، اور جتنے اس میں جو قریب ہے عرض انبیاء جو ہمسائے ہیں، سب سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں، سب سے زیادہ وہ فیل ہے.
اور ان کے بعد امت مسلمہ میں سے آج تو ساری امت کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا، ہماری زندگی میں پہلی دفعہ فتویٰ آیا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا، اور جب جہاد فرض ہو جائے تو صرف فوجوں اور حکمرانوں پہ نہیں ہوتا، ہر مسلمان پہ کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ذمہ داری الگ الگ ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ فوجیں بھیجیں اور جناب جو ہے وسائل، ٹیکنالوجی، جدید میزائل، یہ سب کچھ جن کی ضرورت ہے وہ بھیجیں، اور عوام پہ فرض ہے۔ عوام یہ نہیں بھیج سکتی تو مال تو بھیج سکتی ہے، ان کی روٹی کا بندوبست تو کر سکتی ہے، ان کی دوائی علاج کا تو بندوبست کر سکتی ہے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ وہ غزہ کے مسلمان ایک طرف بمباری سے روزانہ شہید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بھوک سے بھی روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ جو بھوک سے مر رہے ہیں اس کا مجرم ہم ہیں۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ دنیا کے 200 مسلمان 200 کروڑ یعنی 2 ارب مسلمان، محترم بھائیو، اور حالت یہ ہے کہ چند لاکھ غزہ کے مسلمان وہ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ ان کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے، یہ ان کے علاج کے لیے دوائی بھی مہیا نہیں کر سکتے۔ محترم بھائیو، یہاں پہ امتحان ہے کہ کون آج ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ نے ہماری مدد کے راستے کھلے رکھے ہیں۔ الحمدللہ غزہ کی قیادت پاکستان میں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ حماس کی قیادت، حماس کے ذریعے الحمدللہ ہر طرح کی مدد جاری و ساری ہے۔ آپ کی جماعت مسلم میڈیکل مشن ہر طریقے سے وہاں الحمدللہ اپنا کردار پیش کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس کے اندر ہماری سستی اور ہماری غفلت سے جو مسلمانوں کی بھوک کی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کا جواب دے ہم ہیں۔ لیکن بہت سارے مسلمان ہیں الحمدللہ جو اس میں بہت شاندار کردار ادا کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، عملی مدد بھی کر رہے ہیں، یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، غیرت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور بہت سارے بے حس بھی ہیں تو بے حس فعلوں میں شامل ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اس امتحان میں وہ کم سے کم فیل تو نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تو یہ قربانی، مال کی قربانی انشاءاللہ تعالی یہ ہم پیش کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مالوں کی قربانیاں پیش کریں، تو انشاءاللہ محترم بھائیو، یہ ساری میری گفتگو کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ یہ قربانی کا سیزن قوموں کے اندر، امت مسلمہ میں قربانی کے جذبے، اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی، مالوں کی قربانی، جانوں کی قربانی، جانوروں کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیت کی قربانی، جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو، جس سے اللہ کا دین مضبوط ہو، اللہ کا دین سربلند ہو، وہ قربانیاں ہم نے انشاءاللہ پیش کرنی ہے۔ یہی مقصد ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جانور کے حلق پہ چھری چلانے سے پہلے عزم ضروری ہے، کہہ دو کہ ان صلاتی، میری ہر طرح کی عبادت، وہ نماز ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، دعا ہو، پکار ہو، وہ میرا جناب جو ہے کوئی بھی عبادت کی شکل ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، سر نہیں جھکاؤں گا، نہ وقت کے فرعون کے سامنے، نہ محترم بھائیوں کسی اور کے سامنے، متکبر و مغروروں کے سامنے، میں صرف اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ وہ 900 کی میری ہر طرح کی قربانی، وہ مال کی ہو، جان کی ہو، اولاد کی ہو، بکروں چھتروں کی ہو، میری قربانی وقت اور صلاحیت کی ہو، میری ہر قربانی میرے رب کی خاطر ہے، میں کسی اور کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وَمَحْيَايَ، میں زندہ ہوں تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش میں صرف ہوگا۔ وَمَمَاتِي، اور میں دنیا سے جاؤں گا تو میری موت دنیا کی لڑائیوں میں، برادری کی لڑائیوں میں، الیکشن کی لڑائیوں میں، دنیا کی خاطر نہیں ضائع ہوگی،
میری جان جائے گی تو اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتے ہوئے، اسلام کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب قربان کرتے ہوئے اسی راستے کے اندر میں اپنی جان پیش کر دوں گا۔ یہ نظریہ ہے، اس نظریے کے ساتھ پھر قربانیاں کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔